اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ میرے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا انسان پہلے بندر تھے؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے، اور اس سے ریلیونٹ ایک اور بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آج کل کے دور میں جو بندر اور خنزیر وغیرہ جانور ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوا تھا اور ان کو بندر بنا دیا گیا تھا؟ تو کیا یہ ابھی وہی بندر جو ہیں ہم دیکھتے ہیں؟ تو اس چیز کو ہم قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کس کو بنانے والا ہوں؟ اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان تھے جو کہ دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بنائے گئے، اور ہم سب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی اولاد ہیں، اور ہم سب انسان ہی ہیں، اسی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی نسل سے آ رہے ہیں، اور ہم پہلے بندر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں مذکور ہیں جس میں یہ مینشن ہے کہ انسان اشرف المخلوقات، جس طرح انسان کو کہا گیا نا، تو انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان بنا کے قرآن مجید میں یہ بارہا ذکر ہے کہ زمین پر اتارے گئے، اور مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد انسان انسان ہی ہے۔ ہاں، اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب نازل ہو تو چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، اور استغفر اللہ، انسان کو بندر بھی بنانے کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بندر بنا دی گئی تھی، اور اسی طرح ہم نے بہت سی قوموں کے عذاب کا جو ہے وہ قرآن مجید میں پڑھا، اور بارہا ہمیں ذکر ملتا ہے کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ کوئی قوم جب اللہ کی ناراضگی کا سامنا جس نے کیا اور عذاب کا مستحق ٹھہری تو اس قوم کو خنزیر بنا دیا گیا۔ تو اس سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو آج کل جو ہیں وہ بندر اور خنزیر جو ہیں، کیا یہ وہی ہیں جو عذاب جب ان پہ نازل ہوا تھا تو یہ بن گئے تھے؟ تو دیکھیں، ایک بات پہلے کلیئر ذہن میں رکھ لیں کہ ہم سب سے پہلے انسان ہی پیدا کیا گیا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور ہم اسی نسل میں سے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سے ایکسپلین کروں گی، حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ مسخ کہتے ہیں تبدیل شدہ، ٹھیک ہے، جس پر عذاب آئے تو جس طرح نعوذ باللہ چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے پچھلی قوموں کے۔ تو کسی شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو آج کل کے دور میں ہم بندر دیکھتے ہیں، خنزیر دیکھتے ہیں، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلاتا، یعنی اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی شخص کو، کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ یعنی اگر دیکھیں کامن سینس کی بات، قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ انہوں نے اس طرح کا پوائنٹ ہمیں بتا دیا کہ ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی تھے۔ وہ کس چیز سے ثابت ہے؟ اگر ہم اپنی عقل سے اندازہ لگائیں تو جب کوئی انسان عذاب کے طور پہ بندر بنا دیا جاتا تو کیسے معلوم ہوتا لوگوں کو یہ بندر بن گیا؟ کیونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے بندر کو۔ اور اگر کوئی کہتے کہ یہ خنزیر نعوذ باللہ بنا دیا گیا ہے، تو وہ کیوں اسے خنزیر کہتے تھے؟ کیونکہ وہ پہلے سے جانور موجود ہوتا تھا، تو اس انسان کو سزا کے طور پہ اس جانور جیسا بنا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا میں نے ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ نسل ختم ہو چکی ہے، وہ نسل وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے جس پر عذاب دیا جاتا ہے، اور اب جو بندر ہیں اور اب جو خنزیر ہیں یا اس طرح کے مطلب دوسرے جانور جو ہیں، تو یہ جانور پہلے بھی موجود تھے ان قوموں سے، اور وہ قوم جس پر عذاب آیا وہ وہیں کی وہیں ختم ہو گئی، اور وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی تھی، اس کی نسل نہیں چلاتی تھی، اور یہ رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ بندر ہیں
وہ اس قوم کی اولاد میں سے نہیں ہے جس پر عذاب آیا، کیونکہ وہ قوم تو ہے بالکل فنا کر دی گئی تھی، اور اس سے قوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہے۔ حضرت داؤد کی قوم کا واقعہ سورۃ البقرہ میں مذکور ہے، سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو قومیں گزری ہیں وہ مکمل فنا کر دی گئیں اگر وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہریں۔ تو یہ میں نے شارٹ کلپ بنایا تھا تھوڑا سا، اگر اس سے ریلیونٹ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس پہ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سے اس ویڈیو کو بیان کرنے میں، اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔